اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 11۔ تختی نمبر 10 کے سبق میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس تختی میں سکون اور جزم کے حوالے سے اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ساکن حرف کسے کہتے ہیں، سکون اور جزم کسے کہتے ہیں۔ تو اس اگلی تختی میں تختی نمبر 11 کے اندر انہی چیزوں کی مشق ہے۔ ساکن حرف کے پڑھنے کا طریقہ، اور پھر جیسے میں نے گزشتہ اسباق کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مخارج کا اور صفات کا، حرکات کا اور تنوین کا، ان چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس تختی کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہے وقف کی مشق۔ مخارج کا بھی خاص خیال رکھیں گے، صفات کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ جن حروف کے اندر سانس جاری رہتا ہے ان کے اندر سانس کو جاری کرنے کی مشق کرنی ہے، جن کے اندر سانس بند ہو جاتا ہے اس کے اندر بند کر کے مشق کرنی ہے، جن کے اندر آواز جاری رہتی ہے ان کے اندر آواز کو جاری رکھنا ہے، جن کے اندر آواز بند ہو جاتی ہے اس کے اندر آواز کو بند کر کے مشق کرنی ہے۔ تو مخارج اور صفات کے ساتھ ساتھ اس تختی کے اندر وقف کے حوالے سے چند اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ وقف کی حالت میں جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو عموماً دو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی کہ دو ساکنوں میں سے پہلا ساکن متحرک ہو جاتا ہے۔ وقف کی حالت میں جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان کے پڑھنے میں عمومی طور پر دو غلطیاں سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، پہلا ساکن متحرک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کے اندر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو پوچھتے کیا ہیں؟ یار شب قدر کدو ہے، شب قدر کب ہے، لیلۃ القدر، اور کہتے کیا ہیں اس کو؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ نمازوں میں نماز عصر، اب دیکھا جائے تو یہ شب قدر نہیں ہے، شب قدر ہے، لیلۃ القدر نہیں ہے، لیلۃ القدر ہے۔ نماز عصر نہیں ہے، نماز عصر ہے۔ وقف کی حالت میں دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں تو اس میں ٹھیک پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے توجہ ہوتی ہے، دھیان ہوتا ہے، اس لیے غلطی نہیں ہوتی۔ اور عام اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے یہ زبان کی غلطی عرض کر رہا ہوں، لینگویج کی غلطی ہے، اس میں توجہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر غلط پڑھ دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں آپ سورۃ القدر کی تلاوت کریں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک پڑھا جا رہا ہے۔ اور اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو وقف کی حالت میں دو ساکنوں کے اکٹھے ہونے کی صورت میں پہلی ممکنہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر پہلا حرف متحرک ہو جاتا ہے۔ دوسری غلطی
دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ دو ساکن وقف کی حالت میں جب اکٹھے ہو جائیں، جب پہلے ساکن کو ادا کیا جاتا ہے، بسا اوقات دوسرے ساکن کی آواز ہی نہیں آتی، دوسرے ساکن کی آواز رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک کلمہ پڑھتا ہوں، اسی تختی کے اندر ہے، شأن، شأن، حمزہ اور آخر میں نون، یہ دونوں ساکن ہیں۔ بسا اوقات ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے شا شا، اب حمزہ متحرک کی آواز تو حمزہ ساکن کی آواز تو آ رہی ہے، نون کی آواز ختم ہو گئی ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، نمبر ایک، دو ساکنوں کے وقف کی حالت میں اکٹھے ہونے کی صورت میں پہلا ساکن متحرک نہ ہو، اور نمبر دو، وقف کی حالت میں دو ساکنوں کے اکٹھا ہونے کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ پہلے ساکن کی آواز آئے اور دوسرے ساکن کی آواز نہ آئے، بلکہ وہاں پر دونوں ساکنوں کی آواز آنی چاہیے، ورنہ ہوگا کیا؟ اور عموماً جو بندے کے ذہن میں ہوتا ہے پڑھتے ہوئے کہ میں حرف کو اپنے مخرج سے نکال رہا ہوں، نون کی ادائیگی میں زبان اپنے مخرج سے لگ رہی ہے، اب زبان اپنے مخرج سے تو لگ رہی ہے، لیکن کسی بھی حرف کو ادا کرتے ہوئے نمبر ایک، اگر زبان کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو زبان اس مقررہ جگہ پر لگے، اور نمبر دو، اس کی آواز بھی آئے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میری زبان مخرج پہ لگ رہی ہے، جس جگہ سے حرف نے نکلنا ہے میری زبان تو وہاں پر لگ رہی ہے، مخرج سے میں حرف کو ادا کر رہا ہوں، لیکن اس ادائیگی کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کی آواز کا نکلنا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، نمبر ایک، وقف کی حالت میں دو ساکنوں کا اکٹھے ہونے کی صورت میں پہلا ساکن متحرک نہ ہو، اور نمبر دو، وقف کی حالت میں دو ساکنوں کے جمع ہونے کی صورت میں جس طرح پہلے ساکن کی آواز نے آنا ہے، اسی طرح دوسرے ساکن کی آواز بھی آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تختی کے اندر وقف کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ وقف جو ہوتی ہے، وقف کی علامات، ایک تو وقف کی اقسام ہیں، اس میں وقف بالسکون بھی ہمارے سامنے آ چکا، وقف بالاسکان بھی ہمارے سامنے آ چکا، اسی طرح وقف بالابدال، پھر اس کی آگے دو صورتیں، دو زبر کی تنوین کا الف سے بدل جانا، گول تا کا تا مدورہ کا وقف کی حالت میں ہا سے بدل جانا، وقف کی یہ تین اقسام ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ وقف کی علامات میں ایک علامت آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس میں دیکھیں گے کہ گول دائرہ بنا ہوتا ہے، بعض قرآن کریم میں صرف گول دائرہ ہوتا ہے، اور بعضوں میں گول دائرہ اور پھر گول دائرے کے اندر ہندسے لکھے ہوتے ہیں جو آیات کی علامت اور نشانی ہوتی ہیں کہ اس علامت پر اتنی آیات ہو گئیں، اس صورت کی اتنی آیات ہو گئیں، یہ 10 ہو گئیں، یہ 12 ہو گئی، یہ 15 ہو گئی۔ تو یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کو پکی آیت بھی کہا جاتا ہے، گول دائرہ، پکی آیت، اور اسی طرح اس کو وقف تام بھی کہا جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کہ ہمارا جو سانس ہے وہ کسی پکی آیت پر ختم ہو، پکی آیت کے اوپر آواز اور سانس کو ختم کر کے وقف کرنا چاہیے، تاکہ معنی کی تبدیلی نہ ہو، تاکہ جو بات اس آیت پر پوری ہو رہی ہے ہم بھی اس کو یہاں پر ختم کر دیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، پکی آیت پر سانس ختم نہیں کریں گے، نہیں توڑیں گے، وقف نہیں کریں گے، دو لفظ آگے پڑھیں گے پھر سانس توڑ دیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وقف کرتے ہوئے پکی آیت، گول دائرہ، وقف تام کے اوپر وقف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وقف کی دوسری علامت میم ہے، اس کو وقف لازم کہا جاتا ہے، میم، اس کے اوپر وقف کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر وقف کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وقف کرتے ہوئے جہاں پر قو لکھا ہے، قو،
اس کو وقف مطلق کہا جاتا ہے، وہاں پر اپنی آواز اور سانس کو ختم کر کے وقف کرنا چاہیے۔ اسی طرح جہاں پر جیم لکھا ہے وقف جائز، وہاں پر بھی اپنا وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن وقف کرتے ہوئے وہی آخری حرف کو ساکن کر کے سانس اور آواز کو توڑ دینا، وقف بالاسکان۔ عموماً قرآن کریم میں وقف بالاسکان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ضرورت پیش آئے تو جہاں پر زا لکھی ہو وہاں پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 5 علامات اور نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جہاں پر ضرورت پیش آئے، کیونکہ پورا قرآن کریم یا جتنی تلاوت ہم کرنا چاہتے ہیں ساری ایک سانس میں تو ہو نہیں سکتی، تو وقف کی ضرورت تو ہے۔ تو وقف کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وقف ان علامات کے اوپر کرنا چاہیے جن علامات کو وقف کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ اس میں وقف تام، پکی آیت، گول دائرہ، نمبر 2 وقف لازم جہاں پر میم لکھی ہو، نمبر 3 وقف مطلق جہاں پر طا لکھی ہو، نمبر 4 وقف جائز جہاں پر جیم لکھی ہو، اور اسی طرح ضرورت پیش آئے تو زا کے اوپر بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ یہ 5 علامات اور نشانیاں یہ ہیں کہ ان کے اوپر وقف کرنے کے بعد ماقبل اور پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی علامات، کہیں پر جو ہے وہ لا لکھا ہوا ہے، کہیں پر صاد لکھا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر جو علامات لکھی ہوتی ہیں، اگر وہاں پر کسی ضرورت کے پیش نظر سانس ختم ہو رہا ہے، وقف کرتے ہیں، تو وقف کرنے کے بعد آگے سے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے اس تختی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ نمبر 1، اس کے اندر ہم نے جہاں پر مخارج اور صفات کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس تختی کے اندر بھی قلقلہ کے حروف کا خاص خیال رکھنا ہے، قلقلہ کی ادائیگی کرنی ہے، اور وہ حروف جو حروف قلقلہ میں سے نہیں ہیں ان کے اندر ان کو قلقلہ سے بچانے کی مشق کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر عموماً جو وقف کی صورت میں 2 ساکن کے اکٹھے ہونے کی صورت میں ممکنہ 2 غلطیاں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، 2 ساکن اکٹھے ہونے کی صورت میں پہلا ساکن متحرک ہو جاتا ہے، جیسے قدر سے قدر، اور نمبر 2 ساکن کے اکٹھے ہونے کی صورت میں پہلے ساکن کی آواز آتی ہے اور دوسرے ساکن کی آواز نہیں آتی۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ دونوں حروف کی آواز پیدا ہو۔ جیسے میں نے مثال کے طور پہ عرض کیا، شأن ہے، شأن، حمزہ کی آواز بھی آئے، نون کی آواز بھی آئے، اس طرح نہیں کہ شأن، حمزہ کی آواز تو آتی ہے اور نون کی آواز ختم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک علامات اور نشانیاں کہ جہاں پر ضرورت کے پیش نظر وقف کیا جا سکتا ہے، اس میں پکی آیت، میم، اسی طرح طا، اسی طرح جیم اور اسی طرح زا، یہ 5 علامات اور نشانیاں ایسی ہیں، ان پر وقف کرنے کی صورت میں ماقبل سے دہرانے کی ضرورت نہیں بلکہ آگے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ان کے علاوہ اگر کہیں پر وقف کیا تو پھر آگے سے نہ پڑھا جائے بلکہ اس کو ماقبل سے دہرا کر، ماقبل سے ملا کر اس کو آگے پڑھنا چاہیے۔ تو اسی طرح آپ حضرات نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس تختی کی بھی مشق کرنی ہے۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ اللہب کی آخری 3-4 آیات ان کی مشق بطور مثال کے پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس کے مطابق قرآن کریم کی مشق بھی ساتھ کرنی ہے۔ اصل میں سبق کا وقت کم ہوتا ہے اور باتیں کافی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان تمام چیزوں کو، ساری باتوں کو 15 سے 20 منٹ کے اندر اس کو تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ ہر سبق کے ساتھ اس کی مشق یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض اسباق کے آخر میں نے آپ کی خدمت میں چند آیات کی تلاوت پیش کی اور بعض اسباق کے آخر میں نہیں ہے، تو اس لیے آپ حضرات نے جو باتیں پڑھی ہیں اسی کے مطابق مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، صفات کا خیال رکھتے ہوئے، حرکات کا خیال رکھتے ہوئے، تنوین کا خیال رکھتے ہوئے، غنہ کی ادائیگی ہے، حروف مدہ ہیں، حروف لین ہیں، اور اسی طرح جو آج کا ہم نے سبق پڑھا سکون اور جزم کے حوالے سے، ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ قرآن کریم صحیح اور عین تجوید کے مطابق ہوگا۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيصلى نارا ذات لهب. सीन फिर सौद, सीन में आवाज़ को बारीक और सौद के अंदर आवाज़ को पुर करना है। सोयस सायस ला, ला ला नहीं ला, इसमें इमाला की तरफ नहीं जाना, झुकाव नहीं आना चाहिए। इसी तरह जहाँ पर तनवीन है वहाँ पर गुन्ने का ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह जो हुरूफ क़लक़ला हैं जैसे बा है, इसके अंदर क़लक़ला का ख़ास ख्याल रखना है। इसके मुताबिक कुरान करीम की मशक़ करनी है। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।